بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج انشاءاللہ شب برات کے نوافل کے متعلق سنیں گے۔ شب برات کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور یہ 4 راتیں ہیں، ایک عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور رجب کی پہلی رات، اور یہ 15ویں شعبان کی رات۔ یہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہوتی ہے جب شب برات ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث بند جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے وہاں پر تشریف لے گئیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ آج وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت امت پر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی میں سے بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور عرب میں اس وقت بنی کلب کا قبیلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھا بکریاں رکھنے میں، ان کی بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ اب وہ اتنی لاداداد بکریاں اور ہر بکری کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات میں جو ہمیں چاہیے کہ خصوصی ہمیں عبادت کرے، اور جب پھر مغرب کا وقت آتا ہے نا، اس کے علماء کرام بزرگان دین اکابرین نے 6 نوافل ہمیں بتائی ہیں۔ وہ 6 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد۔ بہتر تو مستحب تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ کر لیں، ورنہ علیحدہ پڑھیں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ پہلے 2 نفل آپ پڑھیں گے، آپ نیت کرنے کے 2 رکعت نماز نفل 2 نفل ہوں گے، ان کی نیت ہوگی درازی عمر بالخیر۔ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ 2 نفل کے بعد جو ہے آپ سلام بھیج دیں گے، پھر دعائے نصف الشعبان المعظم کی وہ پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اگر سورہ یاسین نہیں آتی تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں، آپ کی بات تو لوگ چوائس ہے، یا ایک آدمی پڑھ لے اور سب لوگ سنیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہر کوئی پڑھنا چاہے تو 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اگر دونوں ملا کر پڑھ لیں تو وہ بھی اس کے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ نے 2 نفل پھر پڑھنے ہیں، ان 2 نفل میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ یا بارک تعالیٰ میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب گناہ معاف فرما دے، بخشش گناہ کے، مغفرت گناہ کے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے دعائے نصف الشعبان المعظم پڑھ لیں، سورہ اخلاص 21 دفعہ پڑھ لیں یا یاسین 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر سب سننا چاہتے ہیں تو ایک آدمی پڑھ لے اور باقی سب سن لے۔ پھر آپ نے آخری 2 نفل ہیں یہ جو پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مخلوق میں مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اتنا مجھے کشادہ رزق عطا فرما کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ رزق کی کشادگی کی نیت آپ نے کرنی ہے، اور پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے سورہ اخلاص کو 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ نے دعا نہیں پڑھنی نصف الشعبان المعظم، یا پڑھنی ہے تو پڑھ لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ اخلاص کی 21 مرتبہ، سورہ یاسین 1 دفعہ سن لیں یا پڑھ لیں، اور پھر اللہ کی حضور میں گر گر آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے، اپنی تمام حاجات کی دعا کرے، کشادگی رزق کی دعا کرے، اور اپنی لمبی عمر کی، درازی عمر بالخیر، یعنی کہ لمبی عمر ہو، صحت اور عافیت والی عمر ہو، اس کے بارے میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور جو بھی حاجتیں ہیں آپ کی وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔